اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمہارے نبی نے قرآن شیطان سے سیکھ کر لکھا اور میں یہ چیلنج دے کر بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ میں کسی بھی طرح تمہاری یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ یہ بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے۔ تمہارا قرآن کہتا ہے یقیناً اگر انسان اور جن مل کر بھی کوشش کر لیں تو وہ اس قرآن جیسا ہرگز نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کریں۔ مگر الطباری کی کتاب الطبقت میں لکھا ہے کہ محمد شیطان سے متاثر تھے اور 3 دیویوں الہات، العزا اور منت کی ہدایت پر بولتے تھے۔ کچھ عرصے بعد جبرائیل نے بتایا کہ یہ جو آیت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں، یہ شیطان کی طرف سے متاثرہ ہے۔ اب الطباری کے مطابق تو ایک آیت نے ہی پورے قرآن پر سوال کھڑے کر دیے۔ اگر ایک آیت کو شیطان گمراہ کر کے پوری کتاب میں کرا سکتا ہے تو پھر نہ جانے کیا کیا کرایا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن ہی ایسا ہو۔ ناظرین، یہ واہیات گفتگو سن کر آپ کو یقین تو ہو گیا ہوگا کہ یہ کسی مسلمان کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ کافر اور غیر مسلم کی تھی جس کا نام ڈینیل تھا، جو ایک ارہامی کتاب کو جھٹلا کر اپنے تئیں ایک ثبوت لے کر بہت ہی بڑا پہاڑ توڑنے کی تیاری میں آیا تھا۔ مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جس کے سامنے سوال کر رہا ہے اس شخصیت نے اس جیسے نہ جانے کتنے منکروں سے پالا پڑ چکا اور وہ سب کو دھول چٹا چکا ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک تھے، اور اس شخص کی بدقسمتی سمجھیے کہ انہی کے لیکچر میں ان کو چیلنج کرنے کے لیے ایک ایسی بے تکی توجیہ نکال کر لایا جس کو سن کر کوئی بھی عقل رکھنے والا غیر مسلم بھی اس کو سپورٹ نہ کرے۔ آپ اس ملعون کے سوال سنیے، پھر آپ کو ڈاکٹر صاحب کا پورا جواب سنواتے ہیں۔ Page number 165-167 says that Muhammad was inspired by the Satan and spoken on behalf of 3 goddesses, Allahat, Al-Uzza and Mannan, saying that their intercession is hoped for. After some time later, upon receiving further revelation from angel Gabriel that those verses were not from Allah but inspired by Satan. My question is, this incident has several implications. The challenges of the Quran to bring the surah like it in Surah 1788 was actually met by those satanic words in Muhammad's own time. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سوال سنا تو وہ بھی زیادہ دیر اس کو برداشت نہیں کر پائے، فوری نشست سے اٹھے اور مائک پر جا کر کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے سوال کی سمجھ آ گئی، زیادہ حوالے مت دو، جتنا کہہ دیا اتنا ہی کافی ہے، میں اس پر تمہیں جواب دوں گا۔ انہوں نے مجمع میں بیٹھے لوگوں کو بتایا کہ اس شخص نے جس آیت کا حوالہ دیا وہ سورہ اسراء میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو اگر سب آدمی اور سب جن مل کر بھی ایسا قرآن لانا چاہیں تو ایسا نہیں لا سکتے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار کیوں نہ ہو۔ یہی پیغام سورہ طور میں دہرایا گیا، پس کوئی کلام اس جیسا لے آئیں اور اگر وہ سچے ہیں، اور میں تمہیں یہی 2 نہیں بلکہ کوئی اور حوالہ جات بھی دے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اپنا چہرہ حاضرین کی طرف کر کے کہا کہ یہ شخص الطباری کو مینشن کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن شیطان کی طرف سے تھا، تم نے اس کو غلط سمجھا۔ یہ اس کتاب میں نہیں لکھا کہ قرآن شیطان کی طرف سے تھا، بلکہ الزام کو بیان کیا گیا کہ الزام لگایا گیا جب مشرکوں نے کہا کہ یہ کتاب قرآن شیطان کی طرف سے ہے، اور ساتھ ہی سورہ واقعہ میں 3 آیات نازل ہوئیں جنہوں نے اس الزام کی نفی اسی وقت کی۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، بے شک یہ قرآن بڑی شان والا ہے، ایک پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے بغیر پاکوں کے اور کوئی نہیں چھوتا، پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ That says that if all the men and jinn got together to produce the like of the Quran, they will not be able to do it. That's also repeated in Surah Tur, chapter number 52, verse number 34, just to help you out. And I'll give you more references. But he said, quoting Tabari and etc., that this verse of the Quran was from Satan. Maybe you read it wrong. It was an allegation that people said these words of the Quran are from Satan, and immediately the revelation came. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو مزید آئینہ دکھاتے ہوئے بتایا کہ سورہ نساء میں بھی منافقوں اور کافروں کو جواب دیا گیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ In reply to this, there are various verses. Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse 82, Quran says, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Do they not consider the Quran with care? Had it been from anyone besides Allah, there have been many contradictions. Besides this, please let me reply, brother. Besides this, what you mentioned, Allah gives the challenge that if you say it's from Satan, in Surah Tur chapter 52
verse number 34, and Surah Isra chapter 17 verse 18, that if all the men and the jinns got together, they would not be able to produce a like of the Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ملون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ان حوالہ جات کے علاوہ اور بھی مٹیریل دے دیتا ہوں تاکہ تم اپنے ذہن میں بیٹھے یہ شک کے اندھیرے دور کر لو. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مشرکین کو یہ چیلنج دیا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ جو وہ ہرگز نہیں لا سکتے تھے، تو چیلنج کو مزید آسان کر دیا. اور سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا کہ کہتے ہیں کہ تو نے قرآن خود بنا لیا ہے، کہہ دو کہ تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو. ناظرین، پھر یہاں پر وہی ہوا جو ایک مشرک کے ساتھ، جو تنگ نظر، تنگ ذہن، تنگ دل اور ننگے فکر کے ساتھ صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کے غرض سے آیا ہوا. ڈینیل نے ہاتھ میں موجود کاغذ کو بار بار دیکھنا شروع کر دیا جیسے کہ کوئی بہت ہی ضروری کام کر رہا ہے. حالانکہ اس کے الزام کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک سٹیج پر کھڑے بے تکان دیے جا رہے تھے. یہی چیز ڈاکٹر صاحب نے محسوس کی اور اس کو آڑے ہاتھوں لیا. کہنے لگا، کیا تم جواب سننا چاہتے ہو یا نہیں؟ ڈینیل بولا، میرے ذہن میں کچھ اور بھی سوال آ گیا تھا جس کے لیے میں کاغذ میں موجود مواد کی طرف دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ سن کر تپ گئے اور بولے کہ یہ بحث کا سیشن نہیں ہے، اس میں سوال و جواب ہو رہے ہیں. تم نے اپنا سوال کر لیا، اب تم صرف کھڑے ہو کر سنو گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اگر ہو سکے تو اس کو اپنے ذہن میں بھی بٹھا لو. ڈینیل کہنے لگا کہ میں اگر ایک اور چیز اس میں شامل کر لوں گا تو مجھے سمجھنے میں آسانی ہوگی. ڈاکٹر ذاکر بولے، تم نے پہلے ہی ایسا کیوں نہیں کیا؟ اپنی پوری بات کیوں نہیں کی؟ میرے سامنے یہ پوری بات مکمل کیوں نہیں رکھی؟ اب کوئی چیز شامل کرنی ہے تو پھر سے قطار میں لگو اور جب دوبارہ باری آئے تو سوال کرنا. انہوں نے پھر اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ مشرکوں کے لیے چیلنج آسان سے آسان کیا گیا مگر وہ ایک کو بھی پورا نہیں کر پائے. پوری کتاب سے 10 آیات کا چیلنج دیا اور پھر سورہ یونس میں اس چیلنج کو اور بھی آسان کر دیا اور آیت نازل ہوئی کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود بنایا ہے؟ کہہ دو کہ تم ایک ہی ایسی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو. اور پھر سورہ بقرہ میں اس چیلنج کو اس لیے بھی آسان کیا گیا اور آیت نازل ہوئی، اور اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ اور اللہ کے سوا جس قدر تمہارے حمایتی ہوں بلا لو اگر تم سچے ہو. اور اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ اور اللہ کے سوا جس قدر تمہارے حمایتی ہوں بلا لو اگر تم سچے ہو. یعنی کہ پہلے ایک کتاب، پھر 10 آیات، پھر ایک سورت اور پھر ایک سورت ہو بہو قرآن جیسی نہیں بلکہ قرآن پاک کی کسی ایک سورت جیسی لانے کا چیلنج دیا گیا مگر کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا. ڈاکٹر صاحب نے ڈینیل سے بھی کہا کہ تمہیں بھی چیلنج ہے، اگر تمہیں اپنے الفاظ پر پورا بھروسہ ہے تو تم یہ چیلنج قبول کر لو مگر تم بھی ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ تم بھی جھوٹے اور صرف مسلم دشمنی میں ایسا کر رہے ہو. پہلے کوئی نہیں کر سکا اور اب تم بھی نہیں کر سکو گے. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ نے ہمارے چینل دین دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.